بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 274 ہے، جس کا عنوان ہے باب وجوب الغسل بالتقاء الختانین۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال وحدثني زهير بن حرب وابو غسان المسمعي قال وحدثناه محمد بن مسنى وابن بشار قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ومطر عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليها الغسل، وفي حديث مطر وإن لم ينزل قال زہیر من بینہم بین اشعبها الاربع۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد عورت کے دونوں جانب میں بیٹھ جائے اور پھر اس سے کوشش کرے تو بے شک اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اگرچہ انزال نہ ہوا ہو۔ اس اسناد کے رجال 11 ہیں۔ پہلے ہیں ابو غسان المسمعی مالک بن عبد الواحد ثقۃ، دوسرے ہیں معاذ بن ہشام الدستوائی، تیسرے ہیں ان کے والد گرامی ہشام بن ابی عبداللہ، چوتھے ہیں قتادہ بن دعامہ السدوسی، پانچویں ہیں مطر بن طحمان السلمی، پانچویں ہیں الحسن بن ابی الحسن ثقۃ فقیہ، اور ساتویں ہیں ابو رافع نفیع الصائغ المدنی، اور آٹھویں نمبر پر ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور بقیہ دو حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ اس اسناد کے لطائف ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صباحیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، بصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 تابعین کا تذکرہ ہے جو ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اور اس میں صحابی راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں جو مکثرین سبعہ کے رئیس ہیں۔ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماع کے اس عمل اور کیفیت کو بیان فرمایا ہے جس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں عبارت کے چند اہم نکات کی وضاحت کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ضمیروں کو دیکھ لیتے ہیں۔ جلسہ اور جہادہ، اس میں جو فاعل کی ضمیریں ہیں وہ مرد کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور شعبیہ اور جہادہ اس میں جو مفعول کی ضمائر ہیں وہ عورت کی طرف لوٹتی ہیں۔ یہاں نام لینے کی بجائے اشارے سے کام لیا گیا ہے کیونکہ بات بالکل واضح اور معلوم ہے۔ شعب اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا حصہ یا ٹکڑا۔ یہاں عورت کے جسم کے 4 حصوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس بارے میں ائمہ لغت کے اور فقہا کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض کے نزدیک اس سے مراد عورت کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں ہیں، اور بعض نے اسے دونوں ٹانگیں اور دونوں رانے قرار دیا ہے۔ جہادہ اس کا لغوی معنی ہے مشقت میں ڈالنا یا انتہائی کوشش کرنا، لیکن یہاں اس سے جماع کی مخصوص حرکت اور محنت مراد ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ اس سے مراد ختان کا ختان سے مل جانا ہے۔ یہ کنایا ہے اس بات سے کہ جب دخول کا عمل مکمل ہو جائے چاہے انزال نہ بھی ہو۔ حدیث کے آخری حصہ ہے وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، یہ انتہائی اہم حصہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ غسل کے واجب ہونے کے لیے منی کا نکلنا شرط نہیں ہے، بلکہ جب مرد کے عضو مخصوص کا اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو مرد اور عورت دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ شروع اسلام میں اس مسئلے پر بعض صحابہ کرام میں اختلاف تھا، لیکن بعد میں اس بات پر اجماع ہو گیا کہ دخول ہوتے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ اس کی پوری وضاحت ہم گزشتہ سبق کے اندر کر چکے ہیں۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا فائدہ اس مشہور حدیث کے بارے میں جس میں فرمایا گیا تھا انما الماء من الماء، یعنی غسل صرف انزال کی صورت میں واجب ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ شروع اسلام میں یہ حکم ایک رخصت کے طور پر تھا کہ غسل تبھی ہوگا جب انزال ہو، لیکن بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخصت کو ختم فرما دیا
اور حکم دیا کہ دخول کی صورت میں بہرحال غسل کیا جائے، اور اس کی تائید قرآن کریم کی آیت وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا سے بھی ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظ جنابت کا حقیقی اطلاق صرف جماع یعنی ملاپ پر ہوتا ہے، چاہے انزال ہوا ہو یا نہ ہو، لہذا جماع ہوتے ہی انسان جنبی ہو جاتا ہے اور اس پر پاکی حاصل کرنا فرض ہے۔ اور حدیث پاک میں جو جوہد کا لفظ ہے، اس سے مراد جماع کی مخصوص حرکت ہے جو دخول یعنی علاج کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اس کی سب سے واضح تشریح امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی صحیح روایت سے ہوتی ہے، جس میں صراحت ہے کہ جب وہ عورت کے چاروں حصوں کے درمیان بیٹھ جائے اور ختان سے ختان مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔ یہ الفاظ اس بات کی قطعی دلیل ہیں کہ غسل کے واجب ہونے کا تعلق صرف انزال سے نہیں بلکہ مرد و عورت کے مخصوص حصوں کے باہمی ملاپ اور دخول سے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ شروع اسلام میں غسل کے لیے انزال شرط تھا، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اب صرف علاج یعنی دخول ہی غسل کو واجب کرنے کے لیے کافی ہے، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ شریعت نے جماع کے لیے کسی ایک خاص طریقے یا پوزیشن کو لازم قرار نہیں دیا۔ حدیث میں مذکورہ کیفیت کے علاوہ بھی مرد و عورت کے لیے مختلف انداز مقاربت کے اختیار کرنا جائز ہیں۔ اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ مقام حرص یعنی اگلا حصہ وہ دخول کے لیے متعین ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں بھی صراحت ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یعنی جگہ متعین ہے، طریقہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایسی باتیں جن کا کھلم کھلا ذکر کرنا شرم و حیا کے خلاف ہو، ان کے لیے براہ راست الفاظ کی بجائے کنایہ مستحب ہے۔ شریعت نے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ علمی ضرورت کے وقت بھی گفتگو میں شائستگی اور پردہ داری قائم رکھی جائے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ امام ابن الملقن رحمہ اللہ کی تحقیق سے حاصل ہوتا ہے کہ غسل کب فرض ہوتا ہے۔ جب حدیث میں کہا گیا کہ غسل واجب ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب غسل کرنا ذمہ داری بن گیا۔ بہرحال اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسی لمحے غسل کرنا فوری طور پر فرض ہے، بلکہ اس میں گنجائش موجود ہے اجماع امت کے مطابق۔ اسی طرح اصل معیار حشفہ کا غائب ہونا ہے، غسل کے وجوب میں، مہر کے لازم ہونے میں، اور اس جیسے دیگر تمام شرعی احکام میں مرد کے عضو مخصوص کے اگلے حصے یعنی حشفہ کا غائب ہونا یہ معیار ہے۔ اس کے لیے پورے عضو کا داخل ہونا شرط نہیں۔ ابھی قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلہ قال حدثنا محمد بن ابی عدی قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثني وهب بن جرير كلاهما عن شعبہ عن قتادہ بهذا الاسناد مثله غیر ان فی حدیث شعبہ ثم اجتہد ولم یقل وان لم ينزل۔ یہ دوسری روایت ہے جس کے اندر ثم اجتہد کے الفاظ تو ہیں وان لم ينزل کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عمرو بن عباد بن جبلہ، دوسرے ہیں محمد بن ابی عدی ثقۃ، تیسرے ہیں وہب بن جریر بن حازم ثقۃ، اور بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاری قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا حمید بن ہلال عن ابی بردۃ عن ابی موسی الاشعری قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الاعلى وهذا حديثه قال حدثنا هشام عن حمید بن ہلال قال ولا اعلمه الا عن ابی بردہ عن ابی موسی قال اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار فقال الانصاريون لا يجب الغسل الا من الدفق او من الماء وقال المهاجرون بل اذا خالط فقد وجب الغسل قال ابو موسى فانا اشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة رضي الله عنها فأذن لي فقلت لها يا او يا المؤمنين اني اريد ان اسألك عن شيء واني استحييك فقالت لا تستحيي ان تسألني عما كنت سائلا عنه امك التي ولدتك فانما انا امك قلت فما يجب الغسل قالت على الخبير سقطت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مہاجرین و انصار صحابہ میں سے ایک جماعت میں اختلاف رائے ہوا۔ انصار صحابہ نے کہا کہ جب تک منی کود کر شہوت کے ساتھ نہ نکلے اور انزال نہ ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ مہاجرین صحابہ کرام نے کہا نہیں، بلکہ صرف مرد و عورت کے اختلاط سے غسل واجب ہو جاتا ہے،
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں ابھی تمہارے درمیان فیصلہ کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی، مجھے اجازت مل گئی تو میں نے ان سے عرض کیا اے اماں جان، یا فرمایا اے ام المؤمنین، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن مجھے شرم آتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو جس بات کے پوچھنے سے اپنی ماں سے شرم نہ کرے جس نے تجھے جنم دیا ہے تو مجھ سے بھی شرم نہ کر اور پوچھ، میں تیری ماں ہوں۔ میں نے کہا کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے فرمایا تمہارا بہت اچھے اور باخبر سے واسطہ پڑا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی چاروں اطراف میں بیٹھ جائے اور شرمگاہ سے مل جائے تو اس پر غسل واجب ہے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مثنی، دوسرے ہیں محمد بن عبداللہ الانصاری، تیسرے ہیں عبد الاعلی، چوتھے ہیں ہشام بن حسان الازدی، پانچویں ہیں حمید بن ہلال ثقۃ عالم، چھٹے ہیں ابو بردہ ثقۃ، ساتویں ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، اور 8ویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ حدیث کے الفاظ بل اذا خالطا، اس سے مراد جمع ہے اور یہ ایک نہایت لطیف اور مہذب کنایا ہے۔ جب سائل نے عرض کیا انی استحیی کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عورتوں سے متعلقہ جمع کے مسائل پوچھنا ایک فطری شرم و حیا کا تقاضا ہے، خاص طور پر ام المؤمنین جیسی مقدس اور پروقار شخصیت کے سامنے۔ لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سائل کی جھجک دور کرنے کے لیے کمال شفقت سے فرمایا تم مجھ سے وہی کچھ پوچھو جو تم اپنی ماں سے پوچھ سکتے ہو۔ یہ جملہ علم کی راہ میں حیا کے اس درجے کو ختم کرنے کے لیے تھا جو حق بات جاننے میں رکاوٹ بن رہا ہو۔ تو جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اپنا سوال پیش کیا تو حضرت ام المؤمنین نے فرمایا علی الخبیر سقطتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس مسئلے کے حل کے لیے بالکل درست اور ماہر فن شخصیت کا انتخاب کیا ہے جو اس کی حقیقت، پوشیدہ پہلوؤں اور تمام باریکیوں سے بخوبی واقف ہے۔ آگے اس محاورے کا تاریخی پس منظر ذکر کیا گیا ہے۔ یہ عرب کا ایک مشہور ضرب المثل محاورہ ہے۔ اس کا اصل خالق مالک بن جبیر نامی ایک عرب حکیم تھا۔ تاریخ اسلام میں اس کا ایک مشہور استعمال اس وقت ملتا ہے جب حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما عراق بیعت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ان کی ملاقات مشہور شاعر فرزدق سے ہوئی۔ جب آپ نے اس سے حالات پوچھے تو فرزدق نے یہی محاورہ استعمال کرتے ہوئے کہا علی الخبیر سقطتا، یعنی آپ نے بالکل باخبر شخص سے پوچھا ہے۔ پھر اس نے کوفہ کے حالات بتائے اور کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں اور فیصلہ تو آسمان سے نازل ہوتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس کی سچائی کی تصدیق فرمائی۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین علم کے حصول میں کس قدر حریص اور سنجیدہ تھے۔ کسی مسئلے میں اختلاف ہونے کی صورت میں وہ محض بحث برائے بحث نہیں کرتے تھے بلکہ حق تک پہنچنے کے لیے آپس میں علمی مناقشہ اور مکالمہ فرماتے تھے تاکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کو سمجھا جا سکے۔ اس واقعے سے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی علمی فضیلت اور ان کے اختصاص کا پتہ چلتا ہے۔ بہت سے ایسے نجی اور گھریلو احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق تھے ان کے بارے میں جو علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا وہ کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ علم کا وہ سرچشمہ تھیں جہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی رہنمائی کے لیے رجوع کرتے تھے۔ تیسرا نقطہ صحابہ کرام کے حسن ادب سے متعلق ہے کہ صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے علمی مقام و مرتبے کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان سے فیض حاصل کرنے کو اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم سے فائدہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب صاحب علم کی قدر اور احترام کیا جائے۔ اس میں اہل علم کے لیے ایک اہم ہدایت ہے کہ جب کسی عالم کے پاس کسی مسئلے میں واضح دلیل یا نص موجود نہ ہو تو اسے محض اپنی رائے یعنی اجتہاد پر اصرار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسے چاہیے کہ وہ دیگر اہل علم سے رجوع کرے اور اگر وہاں سے نص یا دلیل مل جائے تو اسی پر اعتماد کرے،
اپنی رائے کو نصوص یعنی قرآن و حدیث پر فوقیت نہیں دینی چاہیے۔ آخر میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے طرز تخاطب سے ہمیں سوال کرنے کا سلیقہ ملتا ہے۔ انہوں نے جس خوبصورت اور باادب انداز میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اچھا ادب ہی انسان کو جہالت کی بیماری سے شفا دلاتا ہے۔ آپ نے اپنے سوال کو ادب کے پیرائے میں ڈھال کر علم کے بند دروازے کو کھولا اور امت کی مشکل حل فرمائی۔ چھٹا فائدہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جہالت دراصل ایک بیماری ہے اور اس کا واحد علاج علم ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی جہالت پر مطمئن ہو کر خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ اہل علم سے رجوع کرنا چاہیے۔ اس کی تائید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شفاء العی السؤال، یعنی ناواقفیت اور جہالت کی بیماری کی شفا سوال کرنے میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران ایک شخص کے سر پر پتھر لگا اور وہ زخمی ہو گیا، پھر اسے احتلام ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میرے لیے تیمم کی رخصت ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب پانی موجود ہے تو ہم تمہیں رخصت نہیں دے سکتے۔ اس شخص نے زخم کے باوجود غسل کیا اور اسی وجہ سے اس کی موت واقع ہوگی۔ جب یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ علیہ السلام شدید ناراض ہوئے اور فرمایا انہوں نے اسے قتل کر دیا، اللہ انہیں ہلاک کرے۔ جب انہیں معلوم نہیں تھا تو انہوں نے پوچھ کیوں نہ لیا؟ بے شک جہالت کا علاج تو صرف سوال کرنا ہے۔ ساتواں اور آخری فائدہ فقہی مسئلے کے نچوڑ پر مبنی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ التقاء الختانین یعنی دخول، جب مرد و عورت کے مخصوص حصے باہم مل جائیں یعنی دخول ہو جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وہ سابقہ حدیث جس میں کہا گیا تھا الماء من الماء یعنی غسل صرف انزال پر ہے، وہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، جیسا کہ ہم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تشریح میں تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اب غسل کے لیے انزال شرط نہیں بلکہ محض دخول ہی کافی ہے۔ وبه قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليهما الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انی لافعل ذلك انا وهذه ثم نغتسل۔ زوجۃ النبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس آدمی کے بارے میں جو اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ کرے تو ان دونوں پر غسل واجب ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وہیں قریب میں بیٹھی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اور یہ بھی اس طرح کرتے ہیں اور پھر غسل کرتے ہیں۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں ہارون بن معروف الخزاز الضریر ثقۃ، دوسرے ہیں ہارون بن سعید الایلی، تیسرے ہیں ابن وہاب، چوتھے ہیں عیاض بن عبداللہ، پانچویں ہیں ابو زبیر، چھٹے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی بن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، ساتویں نمبر پر ہیں ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما، اور 8ویں نمبر پر ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے، یہاں اس حدیث کے فوائد ذکر کیے جا رہے ہیں۔ پہلا فائدہ اس حدیث سے یہ قطعی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جماع کی صورت میں غسل واجب ہے چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ دوسرا فائدہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی دینی مصلحت یا تعلیمی ضرورت کی خاطر اپنی بیوی کی موجودگی میں ایسی باتوں کا ذکر کرنا جائز ہے جو عام طور پر پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کے نجی معاملات کو راز رکھنے کی سختی سے تاکید فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے نزدیک وہ شخص بدترین درجے پر ہوگا جو اپنی بیوی سے ملے اور پھر اس کا راز لوگوں میں پھیلا دے۔ تو پھر اس حدیث باب اور اس ممانعت والی حدیث میں مطابقت کیسے ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں راز پھیلانے سے منع کیا گیا ہے اس سے مراد بلا ضرورت محض لذت کے لیے یا بیوی کو اذیت پہنچانے کے لیے باتیں کرنا ہے۔ ایسا کرنا حرام اور سخت گناہ ہے، لیکن اگر کوئی دینی ضرورت پیش آ جائے جیسے کسی کو شرعی مسئلہ سمجھانا ہو یا کسی غلط فہمی کو دور کرنا ہو، جیسے کہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کو مسئلہ سمجھانے کے لیے اپنا عمل بتایا، تو ایسی صورت میں بات کرنا نہ صرف جائز ہے
بلکہ مصلحت دین کا تقاضا ہے، خاص طور پر اگر بیوی کو اس تذکرے سے کوئی تکلیف نہ ہو رہی ہو۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عمل کہ میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں اور پھر غسل کرتا ہوں بطور دلیل پیش فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حکم یعنی غسل کرنا واجب ہے، کیونکہ اگر یہ صرف مستحب ہوتا تو سائل کو اس کے سوال کا وہ حتمی جواب نہ ملتا جس کی اسے تلاش تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے نجی رازوں کی حفاظت فرض ہے، لیکن تعلیم دین اور شرعی مسائل کی وضاحت کے لیے وقار کے دائرے میں رہ کر بات کرنا اس ممانعت میں نہیں آتا۔ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں، یہاں بھی چند نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔